آپ سب کو مبارک ہو 29ویں رمضان کو عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید 29 روزوں کی ہوگی یا 30 کی، عید کا چاند ہمارا ایک کیوں نہیں ہوتا؟ چاند دیکھنے کی شہادتوں پر بھی اختلاف اور طریقے پر بھی۔ کوئی سائنس کے مطابق عید کا چاند دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی انسانی آنکھ ہی کو فائنل اتھارٹی مانتا ہے، اور کسی کو تو دونوں طریقے چاہیے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی طریقہ لے لیں، عید کا چاند کب اور کس نے دیکھا اور عید کب ہوگی، یہ لڑائی تو رہنی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ مذہب میں لڑائی بھی ہم نے رکھنی ہی ہے، کیونکہ چاند کی لڑائی ہمارے فرقوں میں بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ آج ایک بار پھر رمضان المبارک ہے، عید کے چاند کا فیصلہ بھی ہونا ہی ہے، طریقہ چاہے جو بھی ہو۔ لیکن عید کا چاند دیکھنے کا حقیقی طریقہ کار بھی ہمارے فقہ کے اندر موجود دیگر سینکڑوں ایشوز میں سے ایک ہے، اور یہ ایشوز ہماری روزمرہ زندگی میں آئے روز کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ہم سب فقہ کے ان روزمرہ کے اختلافات کے عادی بن چکے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی لاجک بن گیا ہے کہ مذہب میں رچ ڈائیورسٹی ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ لیکن چاند دیکھنے کا معاملہ کئی دوسرے فقہ کے معاملات سے مختلف اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ چاند دیکھنا اور پھر حقیقی چاند نظر آنا رمضان المبارک کے روزوں کی تعداد اور اس سے جڑی عبادات کو نہ صرف متاثر کرتا ہے، بلکہ امت کی جانب سے عید الفطر کی خوشیاں منانے کو بھی اختلاف میں ڈالتا ہے۔ خالی یہی نہیں، چاند کا مسئلہ ایک ہی محلے میں موجود مختلف فقہا کی مساجد اور ان کے ماننے والوں میں اختلاف میں شدت پیدا کرتا ہے، جو ناپسندیدگی اور پھر نفرت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو اس مسئلے کے پیچھے دو اہم اور بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ رمضان المبارک یا عید کا چاند دیکھنے سے متعلق موجود احادیث مبارکہ کو مختلف مذہبی اسکالرز نے وقت کے ساتھ مختلف انداز میں سمجھا اور معنی دیے ہیں، جس کے باعث اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور آج ان اختلافات میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہلی نسل کے سامنے ایسا مسئلہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا، تو اس وقت چاند دیکھنے سے متعلق کوئی حتمی حکم بھی موجود نہیں۔ ماضی میں مذہبی اسکالرز کے سامنے صرف چند فقہ کے اختلافات تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسکالروں نے نہ صرف اختلافات کی تعداد بڑھائی بلکہ ان میں مزید شدت پیدا کی۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے ماضی میں دو طریقوں پر بحث ہوتی یا زیر غور رکھا جاتا۔ پہلا یہ کہ رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کے لیے چاند دیکھنے کے حوالے سے کتنے گواہ لازمی ہیں، اور دوسرا یہ کہ چاند دیکھنے کے وقت آسمان صاف ہے یا بادل ہے۔ اس حوالے سے کئی احادیث موجود تو ہیں جو مختلف طریقوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں، مگر مذہبی اسکالرز نے جب اپنے بنائے اصولوں کے مطابق ان احادیث کو معنی بخشے تو اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ ایک علاقے کے لوگوں کا دیکھا ہوا چاند دوسرے علاقے کے لوگ بھی قبول کریں گے یا نہیں، یا ہر علاقے اپنے طریقے کے مطابق شہادتیں اکٹھی کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ اس بارے میں بھی مسلمانوں کی پہلی نسل کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، اس لیے کوئی واضح احکامات بھی موجود نہیں۔ اس لیے مختلف مذہبی اسکالرز اپنے اپنے اصولوں کے مطابق قیاس کرتے یا رائے بناتے ہیں، جس پر ضروری نہیں کہ دوسرا فرقہ عمل کرے، یا وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اختلاف بھی موجود ہے کہ آیا چاند دیکھنے والا زمین پر کھڑا ہونا چاہیے، یا وہ کسی اونچی عمارت یا پہاڑ پر چڑھ کر جو چاند دیکھے گا وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اور جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا تو اس پر بھی اختلاف ہے کہ اس سے چاند دیکھنا قابل قبول ہے یا روایتی طریقہ ہی اپنایا جائے گا، اور اگر موسم ابر آلود ہے تو پھر کیا سائنسی طریقہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ مختلف فرقوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن اتفاق سب کا کسی ایک بات پر ابھی تک نہیں ہوا۔ آج کے دور میں جب سائنس ہمیں بہت حد تک درست انفارمیشن مہیا کرتی ہے، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص نے چاند دیکھنے کا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن فلکیاتی ڈیٹا تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔
اور اس ڈیٹا کے مطابق اس وقت چاند کی اتنی عمر ہے ہی نہیں کہ وہ دکھائی دے سکے، تو پھر بات کس کی مانیں؟ کیا اس شخص کو درست سمجھ کر روزہ رکھنے کا فیصلہ کریں یا عید منانے کا، یا سائنسی ڈیٹا کو سچا مانیں؟ لیکن ایک بات پر تو اتفاق موجود ہے کہ ہم سب نے اختلاف ضرور کرنا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے عام مسلمانوں کو بھی اب یہ چسکا لگ گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی کون یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا ہے، اس لیے پہلا روزہ ہے یا عید ہے، چاہے سرکاری اعلان اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ دیگر مذہبی اختلافات کے علاوہ چاند دیکھنے پر اختلاف اور کنفیوژن اس لیے بھی بڑا ہے کہ ہم مسلمان ترقی یافتہ قوموں کی بہت سی باتوں کی پیروی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور ان کی ایجادات کی راحتوں سے لطف اندوز ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے روزمرہ معاملات میں سائنٹیفک رویوں کو اپنانا جائز نہیں سمجھتے۔ اگر بات کو سمیٹا جائے تو یوں کہہ لیں کہ دوسرے کئی اختلافات کے ساتھ چاند دیکھنے پر اختلاف نہ صرف موجود ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہر ایک نے اپنی منشا اور متوقع فائدے کے مطابق اس میں مزید سختی پیدا کی، لیکن ان کے ماننے والے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان اختلافات کے حقیقی اور پیچیدہ انٹینشنز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاید اسی لیے وہ ایک معصومانہ سوال دہراتے رہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اسکالر کیوں متفق نہیں ہوتے اور کیوں ہمیں ان الجھنوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نہیں دلوا دیتے۔